ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: امام حسین کی مکہ روانگی، انکار بیعت سے سفر شہادت کی جانب باب دوم۔ امام حسین کی مکہ روانگی، انکار بیعت۔ دین کی حفاظت کا اعلان۔ جب یزید بن معاویہ نے تخت خلافت سنبھالا تو سب سے پہلے اس کی نظر ان عظیم ہستیوں پر پڑی جن کے انکار سے اس کی حکومت غیر مستحکم ہو سکتی تھی۔ ان میں سر فہرست تھے نواسۂ رسول، جگر گوشۂ فاطمہ، حضرت امام حسین۔ یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین سے بیعت لی جائے ورنہ سر قلم کر دیا جائے۔ مدینے کی رات تھی، امام حسین کو بلایا گیا۔ وہ اپنے چند جانثاروں کے ساتھ دارالامارہ پہنچے۔ ولید نے جب بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے پرسکون لہجے میں فرمایا، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت مجھ جیسے شخص کے لیے ممکن نہیں۔ یہ صرف انکار نہ تھا، یہ انقلاب کا اعلان تھا۔ امام جانتے تھے کہ اگر بیعت کی تو اسلام کی روح پامال ہوگی اور اگر انکار کیا تو جان کا نذرانہ دینا پڑے گا، مگر انہوں نے حق کو چنا۔ مدینہ سے مکہ، ہجرت خاموش۔ انکار بیعت کے بعد امام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ مدینہ اب ان کے لیے محفوظ نہیں۔ ولید اور مروان جیسے کارندے رات کی تاریکی میں امام پر حملہ بھی کر سکتے تھے، چنانچہ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ رات کا وقت تھا، مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں۔ امام حسین نے رسول اللہ کے روضہ اقدس پر آخری سلام پیش کیا۔ دیر تک گریا کرتے رہے۔ ان کے لبوں پر تھا، اے نانا، میں آپ کے دین کو بچانے نکل رہا ہوں، دعا فرمائیں۔ پھر امام حسین اپنے اہل بیت، بچے، خواتین اور چند باوفا ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کو الوداع کہہ کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ، حرم میں قیام اور کوفہ کے خطوط۔ مکہ معظمہ میں امام حسین کو قدر و منزلت سے دیکھا گیا۔ حاجیوں نے ان کے گرد حلقہ بنایا۔ امام نے خانہ کعبہ کے سائے میں امن کے ساتھ قیام کیا۔ یہ رجب 60 ہجری کی بات ہے۔ ادھر کوفہ کے لوگ جنہیں یزید کی حکومت سے نفرت تھی، امام حسین کو خط پر خط بھیجنے لگے۔ ان کے پیغامات میں لکھا ہوتا، اے حسین، ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو یزید سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی، ہم آپ کی نصرت پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ 18,000 سے زائد خطوط امام کو مکہ میں موصول ہوئے۔ ہر خط میں وعدے، نصرت کی قسمیں اور حسین سے محبت کا اظہار تھا۔ فیصلہ کا لمحہ، حج کو عمرہ میں بدل دیا گیا۔ امام حسین نے کوفہ والوں کی نیت کو پرکھنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ اسی دوران یزید کو اطلاع ملی کہ حسین مکہ میں ہے اور حج ادا کرنے والے ہیں۔ یزید نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حج کے دوران خانہ کعبہ کے سائے میں